بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین محترم، قرآن کریم کے خلاصہ میں آج 29واں پارہ ہے۔ یہ پارہ 11 صورتوں پر مشتمل ہے اور ہر سورہ 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورہ میں اس پورے پارے میں 10 صورتیں مکی ہیں، 1 صورت مدنی ہے، اور جو صورت مدنی ہے اس میں بھی انداز مکی صورتوں والا ہی ہے۔ اس پورے پارے میں زیادہ تر قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ سب سے پہلی صورت جو اس پارے میں ہے وہ سورہ ملک ہے۔ اس صورت کی ابتدا تبارک الذی بیدہ الملک سے ہوتی ہے کہ برکت والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اس صورت کے بڑے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اس کی جو مشہور ہے احادیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے، اور سلف صالحین کا یہ تعامل روایات میں اور کتب میں موجود ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور عشاء کی نماز کے بعد اس کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس صورت کے اگر مضامین پر غور کیا جائے تو خلاصے کے طور پر عرض کروں تو صرف 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ساری کائنات کی بادشاہی اللہ رب العزت کی ہے۔ پہلا مضمون اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا جو نظام ہے، آسمانوں کا، زمینوں کا، موت کا، حیات کا، جتنی بھی نظام دنیا میں موجود ہیں ان سب کا مالک اکیلا اللہ رب العزت کی ذات۔ دوسرا مضمون، اس صورت میں اللہ رب العزت کی وجود اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر تکوینی دلائل ہیں۔ ایسے دلائل کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور تیسرا اہم مضمون اس صورت کے اندر قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام ہے۔ تو چونکہ اس بارے میں صورتیں زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہم خلاصے میں کوشش ہوگی کہ مختصر بات کی جائے۔ تو 3 مضامین اس صورت کے خلاصے کے طور پر عرض کیے۔ سامعین محترم، اس پارے کی دوسری صورت سورہ قلم ہے، اور اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا نام قلم رکھا گیا ہے، اور اس سے قلم کی عظمت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس کے نام پر قرآن کریم کی ایک مکمل صورت ہے۔ اس صورت کی اگر مضامین پر ہم غور کریں تو یہ بھی 3 مضامین پر ہی مشتمل ہے۔ خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے اخلاق کریمانہ، ان کا بیان ہے۔ قرآن کریم کی اس صورت کے اس حصے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اور بڑے اخلاق والے ہیں۔ یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اسی کے ضمن میں آپ کے جو مخالفین تھے ان کی بد اخلاقی کا بھی بیان ہے، اور ان کی حرکتوں کا بھی بیان ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کے مقابلے میں آ کر کیسی کیسی بھونڈی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر، آپ کے اخلاق کریمانہ کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی بد اخلاقی کا بیان ہے۔ دوسرا مضمون سامعین محترم، اس صورت کے اندر اصحاب الجنہ کا واقعہ ہے، باغ والوں کا واقعہ۔ یہ ایک باغ تھا جو یمن کے قریب تھا، جس کا مالک اس کی پیداوار میں سے، اس کی آمدن میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا، غرباء و مساکین کو دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جو بیٹے تھے 2، انہوں نے اس میں سے صدقہ و خیرات نکالنا بند کر دیا، تو آفت میں وہ باغ ضائع ہو گیا۔ تو یہ انسان کو ترغیب دلانا مقصود ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تیسرا مضمون قیامت کے دن کے ایک حال کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ رب العزت اس دن ایک خاص حالت میں لوگوں کو جو ہے وہ سجدے کی طرف بلائیں گے، انسانوں کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف،
لیکن وہ استطاعت نہیں رکھیں گے. یعنی ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکا کرتے تھے, اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا کرتے تھے, قیامت کے دن وہ کوشش اور ارادے کے باوجود وہ نہیں سجدہ کر سکیں گے. تو اس دن اگر سجدہ کرنے کی خواہش اور ارادہ ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان سجدوں کی کثرت کرے, یعنی نماز کو اپنے معمول میں لے کر آئے. تو قیامت کے دن جب اس کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو پھر وہ کوشش کرے گا اور ارادہ کرے گا تو اللہ اس کو ہمت دیں گے, استطاعت دیں گے اور وہ سجدہ کر سکے گا. سامعین محترم, اس پارے کی تیسری سورہ سورہ الحاقہ ہے, اور یہ بھی ظاہر ہے مکی سورت ہے, شروع میں بتا چکا ہوں, اور ایک مشترک بات اس میں یہی ہے کہ قیامت کے احوال کا بیان ہے. لیکن اس کے موضوع کے اوپر اگر بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے, پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے, اور اس کے اندر جو واقعات پیش آنے ہیں, سب سے پہلے کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, سور پھونکا جائے گا, پھر دنیا کو, انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا, پھر سارا وہ جو حساب کتاب کا نظام ہے, وہ ترتیب ہے, وہ ساری بیان کی گئی. اور اس کے بعد دو طبقوں کا بیان ہے کہ ایک وہ طبقہ ہے جس کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ ہر کسی کو بتاتے پھریں گے ہاں مقرؤ کتابی, اور دوسرا وہ طبقہ ہوگا جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور وہ روئیں گے, چلائیں گے, اور یہ کہیں گے کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش ہمیں ہمارا یہ اعمال نامہ نہ ہی دیا ہی نہ جاتا. تو یہ جو سعید اور شقی دو طبقے ہیں, ان دونوں کا بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آخری حصے میں قرآن کریم اور صاحب قرآن کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کی صداقت کو بیان کیا ہے کہ قرآن بھی سچا ہے, جن پر نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچے ہیں. سامعین محترم, اس کے بعد سورہ المعارج ہے, یہ اس پارے کی چوتھی صورت ہے. اس کی شروع میں کفار مکہ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا اس کا ذکر ہے. اس کے بعد قیامت کی منظر کشی اس صورت میں بھی موجود ہے. میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اس پارے کی اکثر صورتوں کے اندر قیامت کے احوال کا ذکر موجود ہے. تو قیامت کے احوال کی منظر کشی اس صورت میں موجود ہے. پھر انسان کی بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ کس مزاج کا ہے, انسان کی فطرت کیا ہے, اور پھر اس فطرت کی عام طور پر انسان جو ہے وہ مال کے ساتھ محبت ہے, وہ دوسروں کو دینے سے اس کے دل کے اوپر وہ گراں گزرتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر فرمایا کہ اس فطرت سے بھی کچھ لوگ مستثنا ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتوں سے پاک ہیں, اور ان کی پھر کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. وہ نمازوں کے اندر باقاعدگی کرتے ہیں, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, اور پھر وہ جو ہے وہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے مومنین کی اور ان لوگوں کی صفات کا بیان ہے جو اس عام انسان کی فطرت سے مختلف ہے. سورہ کے اختتام میں اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والے اور مسلمان کہلانے والوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی اور جو اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی اس کو پورا نہ کیا تو اللہ رب العزت ان کو ختم کر دیں گے دنیا سے, اور ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے اور ان سے یہ کام لیں گے. یہ سورہ محمد میں بھی یہ مضمون بیان ہو چکا ہے, یہاں پر بھی یہ بیان ہو رہا ہے. اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں بھی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس درجے میں اسلام کے اوپر پابندی سے عمل کرنے والے نہیں ہیں جتنے وہ لوگ زیادہ فکر مندی اور پابندی کے ساتھ اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور شریعت اسلامیہ پر عمل کر رہے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے. مغرب کے اندر اور پھر خود مشرق میں بھی ایسے لوگ جو بائی برتھ مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان, ان کو اس نعمت کی قدر ہے. تو بنیادی طور پر اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ اگر ہم قدر نہیں کریں گے اللہ دوسروں کو لے آئیں گے جو اس کی قدر کریں گے. سامعین محترم, اس پارے کی اگلی صورت سورہ نوح ہے. جس طریقے سے نام سے ظاہر ہے کہ اس پوری صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. ابتداء میں نوح علیہ السلام کے بعثت کا ذکر ہے, اس کے بعد آپ کی دعوت کا ذکر ہے کہ آپ نے, چونکہ آپ علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے, آپ تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ آپ کی عمر ہے, اس وجہ سے آپ کو زیادہ وقت ملا دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کے دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے. لیکن آپ علیہ السلام کی دعوت کے اوپر نتیجہ کیا نکلا؟ جو آپ کی امت کے لوگ تھے, آپ کے مخاطبین تھے, ان کا رویہ کیا تھا؟ خود حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اس صورت میں بھی بیان ہے, قرآن کریم کی دیگر مقامات پر بھی یہ مضمون بیان ہے
کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنی قوم کو پکارا ہے، دعوت دی ہے، بلایا ہے تیرے دین کی طرف، دن کو بھی بلایا ہے، رات کو بھی بلایا، ہر وقت بلایا، آہستہ بھی بلایا، اونچی آواز سے بھی بلایا، اکٹھا بھی بلایا، علیحدہ مختلف طریقوں سے دعوت دی، لیکن ان کا رویہ کیا تھا کہ جب ان کو بلایا تو وہ بھاگ گئے، وہ دوڑ گئے، انہوں نے بات کی طرف توجہ نہ دی۔ جب نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے ان سے کہ 9 صدیاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے باوجود وہ لوگ اس دین کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو نوح علیہ السلام ان کی طرف سے مایوسی کا شکار ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ دست بد دعا بلند کر دیا، ان کے حق میں بد دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ اب میں ان سے مایوس ہو چکا ہوں، اب ان کے اوپر اپنا امر پورا کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اس قوم کے اوپر عذاب آیا۔ سامعین محترم، یہ واقعہ بھی بیان کرنے کا مقصد جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ تذکیر مقصود ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے انسان نصیحت حاصل کرے، کہ جب کوئی بلانے والا بلائے تو اس کے اوپر یہ رویہ نہ ہو کہ انسان بھاگے اور دوڑے، بلکہ دین کی دعوت کا پیغام جب بھی کانوں میں پہنچے تو اس کو لبیک کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ سامعین محترم، اس کے بعد کی سورت سورہ جن ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے، قرآن کریم کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ 27ویں پارے میں بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت بیان فرمایا ہے، وہاں جنات کی بے تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہی بیان فرمایا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان مکلف ہوتے ہیں، جنات بھی اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ اس صورت کے اندر جنات کی طرف سے جو ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کی طرف ابتدائی طور پر اشارہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام بعض صحابہ کے ساتھ سوق اوقاز کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر نخلا کے مقام پر آپ علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی اور فجر کی نماز تھی، اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جن کی تلاوت کی تو وہاں پر کچھ جنات آئے اور انہوں نے ان آیات کی تلاوت کو جب سنا تو پھر وہ وہاں اپنے قبیلے میں جا کے انہوں نے لوگوں کو بتایا، اور پھر انہوں نے ان کو اس وقت پتہ چلا کہ ہماری جو آسمان تک دسترس تھی اور اوپر جا کر ہم جو آسمانوں کے قریب جایا کرتے تھے، اب ہمیں کیوں وہاں سے شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اور کیوں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس دن ان کو اندازہ ہوا۔ تو یہ بیان اس صورت کے اندر ابتدائی حصے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا بیان کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے مساجد کے قیام اور مساجد کی جو قائم کرنے اور بنانے کا مقصد بیان کیا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو۔ تو یہ اس سورت کا ایک پیغام ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ یہ سورت بڑی پیاری سورت اس اعتبار سے ہے کہ اس کی ابتدا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے، آپ کے ذاتی معمولات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کچھ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا المزمل، چونکہ آپ نے جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی اس وقت آپ نے ایک کپڑا اپنے جسم کے اوپر لپیٹا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے بڑے ہی محبت اور پیار والے انداز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے کپڑا لپیٹنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اندر ہی محبت اللہ کی چھلک رہی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، الا قلیلا مگر مختصر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول مبارک تھا کہ آپ دن کو دین کی دعوت کا کام کیا کرتے تھے اور رات کو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، نوافل کے اندر، نماز کے اندر، پھر نماز کے بعد اپنے مخاطبین اور اپنی امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جو دین کی دعوت کا کام کرنے والا بندہ ہے، دین کی دعوت کا پیغام لے کر دنیا میں جانے والا آدمی ہے، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ دن کے وقت اگر دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے تو رات کو پھر اس اسوہ نبوی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر آپ کے اوپر اتنا پیار آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ دیر رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ
کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات آپ کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دفعہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی تو یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ سے تو سرزادی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئی بھی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے اور بعد سب کچھ میں نے بخش دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں۔ سامعین محترم، یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کفار کی طرف سے جو آپ کے اوپر تکالیف آتی تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑ دو اور صبر کیجیے۔ اور پھر جو جھٹلانے والے ہیں، مکذبین ہیں، ان کو فرمایا کہ ان کی لیے مثال کے طور پر فرعون کا ذکر کیا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ جو کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ پھر ان جھٹلانے والوں کو بھی کہا کہ تم بھی اس کا انجام دیکھ لو۔ اور سورت کے اختتام میں اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے جو متبعین ہیں، آپ کے فالورز ہیں، آپ کے جو امت کے مومنین ہیں، ان کے لیے نصف لیل بھی نہیں، آدھی رات بھی نہیں، ثلث لیل تیسرا حصہ بھی نہیں، بلکہ فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے اتنا ہی کر لو۔ تو اللہ رب العزت نے بہت آسانی فرما دی ہے اس امت کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت زیادہ آسانی فرما دی۔ سامعین محترم، اس کے بعد سورہ مدثر ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب فرمایا ہے وہ یا ایھا المدثر کے ساتھ خطاب فرمایا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، اور اس کے بعد فرمایا قم فانذر وربک فکبر۔ ابتدا میں خطاب فرمانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، یعنی دعوت کا کام اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ اس صورت کے مضامین کے اوپر اگر ہم غور کریں، جیسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں بھی قیامت کے احوال کا بیان ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم مضمون ہے اس کے حوالے سے، قیامت کے احوال کے حوالے سے بھی، وہ اس کے دوسرے رکوع کا ایک مضمون ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کیا چیز ہے وہ جو تمہیں جہنم میں لے آئی ہے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں اور آگ میں ڈال دیا ہے؟ تو اس کے جواب میں جو وہ جواب دیں گے وہ بڑا اہم ہے اور وہ بڑا سبق آموز ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے اس میں، کہ وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یعنی جواب میں وہ یہ چار باتیں کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا پہلا جواب ہے ان کا، کہ آگ میں ڈالنے کا پہلا سبب آگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ تو نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اہل جہنم کا جواب پہلا ہی یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں، اور دوسرا جواب کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے اور جو ہے وہ قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ سارے اسباب ہیں جو ان کو جہنم میں ڈالنے کا سبب بنے۔ سامعین محترم، اگلی سورت سورہ قیامہ ہے۔ اس کے اندر بھی اگر ہم خلاصے کے طور پر دیکھیں تو 3 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ شروع میں اللہ رب العزت نے قیامت کی قسم اٹھائی ہے اور پھر نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کے دل کے اندر، انسان کے ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اور اس کو متوجہ کرتا ہے غلط کام کرنے کی وجہ سے، اس کو پھر ملامت کر کے اس کو اچھے کام کی طرف لے کر آتا ہے، تو اس کی اللہ رب العزت نے قسم۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کس انداز سے بنایا ہے، کہ تمہاری انگلیوں کے یہ جو پورے ہیں ایک خاص انداز سے بنایا ہے، کہ ان میں اتنا تنوع ہے کہ کوئی دنیا کا ایک انسان اس کی انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کا نقشہ دوسرے کسی انسان سے نہیں ملتا۔ یہ جو فنگر پرنٹ ہے یہ اسی وجہ سے اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ تنوع ہے۔ اس کی یہ جو شاہکار تخلیق ہے یہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا کرتا تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب سنتے تھے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو ساتھ ہی ساتھ میں پڑھیں تاکہ اس کو جمع کیا جا سکے، کوئی بات رہ نہ جائے۔ آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ آپ پر نازل ہو تو آپ اس کو غور سے سنیں،
یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ اور پھر اس کے بعد دو گروہوں کا ذکر ہے، جیسا کہ اس پارے کی تقریباً اکثر صورتوں میں آ رہا ہے کہ اہل جہنم اور اہل جنت، مختلف انداز سے اس کا ذکر ہے۔ اور آخر میں جو اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جو اس کا تیسرا مضمون ہے اور بڑا اہم مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو پہلے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہم نے ان کو پہلے کیسے پیدا کیا، کیا وہ کیا تھے، ایک پانی کا قطرہ تھے، اس سے ان کو پیدا کیا۔ تو اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرنا اور دوبارہ ان کو پیدا کرنا وہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ سامعین محترم، اس سے اگلی صورت سورہ انسان یا سورۃ الدہر ہے۔ یہ صورت اگرچہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کے مضامین کی جو ترتیب ہے یا جو انداز ہے وہ مکی صورتوں والا ہی ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی اس اعتبار سے صورت ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز میں اس صورت کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس صورت کے مضامین کے اوپر اگر بات کی جائے تو ابتدائی طور پر اس کے ابتدائی حصے میں انسان کی تخلیق کے مختلف جو ادوار ہیں ان کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد دوسرا مضمون انسان کی تخلیق کے بعد انسان کے دو گروہوں میں جو اس کی تقسیم ہے اس کا بیان فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو جب راستہ دکھا دیا تو وہ اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا وہ انکار کرنے والا بن جائے۔ اور پھر شکر گزار بندے کی تین صفات کا بیان فرمایا۔ پہلی چیز کہ جو وہ نظر مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، دوسری بات وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور تیسری بات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کے دوسرے حصے میں، اور یعنی جو آخری حصہ ہے دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنی عظیم نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو میں نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، بس آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے احکام کے اوپر جو ہے وہ صبر کریں، اور جو انکار کرنے والا اور نافرمان ہے اس کی اتباع اور اس کی پیروی نہ کریں۔ اور ایک اور اہم بات کہ اس میں اور سورہ مزمل میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح اور شام اس کی تلاوت کرنا، راتوں کو جاگ کر اس کی تلاوت کرنا قرآن کریم کی۔ اس سے روحانی طور پر داعی کو ایک تقویت حاصل ہوتی ہے، دین کی دعوت کے کام کرنے والے کو ایک تقویت حاصل ہوتی ہے کہ وہ زیادہ شرح صدر کے ساتھ، زیادہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ اطمینان قلب کے ساتھ دین کی دعوت کا پیغام آگے پہنچا سکتا ہے۔ سامعین محترم، اس پارے کی آخری صورت سورہ مرسلات ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ انما توعدون لواقع، جو چیز آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جس کا، وہ واقع ہو کر رہے گی۔ اور اس کے اگر مضامین کے اوپر بات کی جائے تو اس میں بھی زیادہ تر قیامت کے احوال کا بیان ہے، اور اسی کی طرف ترغیب اور ترہیب ہے اور تخویف ہے۔ یہ جو ایک آیت اس میں بار بار آ رہی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ اس سورت کے اندر یہ 10 بار یہ آیت آئی ہے، اور مفسرین نے اس آیت کے تکرار کا مقصد بھی یہی لکھا ہے کہ اس میں تخویف اور ترہیب ہے، کہ جب جو منکرین ہیں ان کو خوف دلانا اس سے مقصود ہے، اور ان کو ڈرانا مقصود ہے کہ اس دن وہ دن کتنا سخت ہوگا اور اس دن کیا کیفیت ہوگی۔ تو فرمایا ویل، اس دن ہلاکت ہوگی۔ اور ویل کا ایک معنی مترجمین و مفسرین یہ کرتے ہیں کہ جہنم کی ایک خاص وادی ہے، تو ویل کا جو بھی معنی لیا جائے بہرحال اس میں شدت ہے، اور مقصد اس سے تخویف و ترہیب ہے۔ اور اس سورت کا آخری حصہ جو ہے اس میں پھر مجرموں کو یہ کہہ کر دوبارہ متوجہ کیا گیا ہے کہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو، جو دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، تم ہو مجرم۔ اور اس کا دنیا میں اگر تم صرف اسی دنیا کا ہی حقیقت سمجھ کر بیٹھ گئے اور اسی سے ہی فائدہ اٹھاتے رہے اور آخرت کا خیال نہ کیا، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی تمہارے لیے اور جھٹلانے والوں کے لیے۔ سامعین محترم، یہ 29واں پارہ تھا جس کی 11 صورتیں، اور 11 میں سے 10 مکی اور 1 مدنی صورت تھی، اور اس کا جو عمومی اور خلاصے کے طور پر اگر مضمون اور موضوع بیان کیا جائے تو وہ قیامت اور قیامت کے احوال اور اس سے متعلق امور ان کا بیان ہے، اور مقصد انسان کو جو چونکہ یہ مکی دور کی صورتیں اس میں ہیں تو کفار کو متوجہ کرنا ہے اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف ان کو بلانا ہے، اور قیامت کے جو احوال بیان کر کے ان کو ڈرانا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ دعوت حق کا پیغام
قبول کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے در پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی سمجھ اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔